السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ آج کے اس اسپیشل ولاگ میں میں آپ کو شہاب الدین غوری کے مزار پہ لے کے آیا ہوں۔ چلے بھی آپ کو میں مزار دکھاتا ہوں اندر سے۔ جی قاسم بھائی، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام، ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک جی یہ سلطان شہاب الدین محمد غوری جو غور سلطنت کے بانی تھے، جی تو ان کی پیدائش 1149 ہجری میں ہے اور 1206 عیسوی 1149 عیسوی کی ان کی پیدائش ہے، 1206 یعنی کہ یہاں سے 57 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، یہ شہادت ہوئی ہے اسی جگہ۔ یہ غور سلطنت سے افغانستان سے آئے تھے اور یہ پہلے اپنے بھائی، ان کا اصل نام معز الدین تھا، معز الدین غوری، تو ان کے اپنے بھائی غیاث الدین کے ساتھ کے نائب تھے، وہ ان کے بڑے بھائی تھے، انہی کے ساتھ گومل کے علاقے سے افغانستان میں گومل کے علاقے سے داخل ہوئے اور انہوں نے یہاں اچ اور ملتان میں پہلے فتوحات کی۔ اس ٹائم غزنوی سلطنت جو ہے، وہ جو سلطان محمود غزنوی کے نے جو قائم کی تھی، وہ زوال پذیر ہو چکی تھی اور ملتان جو ہے وہ اسماعیلیوں کا گڑھ بن چکا تھا، اسماعیلی فرقے کا۔ تو اس لحاظ سے پھر ایک جو سلطان محمد شہاب الدین غوری کے حملے نے اسماعیلی دائیوں کو، اسماعیلیت کو کافی دھچکا دیا اور اس کے بعد 1100 آہستہ آہستہ کر کے دیبل باقی علاقے بھی ہندوستان کے شہاب الدین غوری نے فتح کیے۔ 1191 میں ان کی ترائن نکے کے مقام پر جنگ ہوئی ہے پرتھوی راج چوہان کے ساتھ۔ یہ فرسٹ وار تھی، پہلی جنگ ہوئی ہے۔ اچھا، تو اس میں پرتھوی راج چوہان نے شکست دی ہے سلطان شہاب الدین غوری کو، تو اس شکست کا کافی اثر ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ پورا سال تک شہاب الدین غوری نے یعنی کہ سکون سے نہیں بیٹھا، اس نے لگاتار تیاری اپنی جاری رکھی اور یہاں تک کہا کہ اس نے اپنا کھانا پینا تک کم کر دیا۔ تو پھر دوسری جنگ 1192 میں ہوئی ہے، اس میں وہ ایک بڑی سمجھیں کہ ایک بہت بڑی وار بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں پرتھوی راج کے ساتھ باقی بھی اس اجمیر، دیبل اور اچ کے راجگان جو تھے نا، وہ سارے ان کے ساتھ تھے۔ تو وہ 1192 میں جو دوسری جنگ ہوئی ہے، اس میں شہاب الدین غوری نے شکست دی ہے متحدہ فوج کو اور پرتھوی راج چوہان بھاگ گیا تھا، لیکن اسے بعد میں پکڑ لیا گیا اور سلطان شہاب الدین غوری کے نام کے حکم پر اسے قتل کیا گیا۔ تو 1202 میں جب ان کے 1202 جب شہاب الدین کے غیاث الدین کا انتقال ہوتا ہے، تو سول جو حکمران بنتے ہیں وہ سلطان شہاب الدین غوری بنتے ہیں۔ تو 1202 سے 4 سال تک ان کا دور حکومت بنتا ہے۔ تو دوسرا شہاب الدین غوری کا ایک اور ہے کہ ان کے 2 نائب تھے، ایک بختیار خلجی اور قطب الدین ایبک۔ انہوں نے جو سلطان محمود یہ شہاب الدین غوری کی اس فتوحات کا دائرہ وسیع کیا اور بختیار خلجی نے بنگال کی طرف کی جو ہے نا علاقے فتح کیے۔ قطب الدین ایبک بعد میں حکمران بھی بنے، خاندان حکمران کے پہلے حکمران کا کہا جاتا ہے۔
تو یہ اس جگہ کا کہتے ہیں کہ یہاں پر شہاب الدین غوری قیام کر رہے تھے. عشاء کی نماز کے بعد ایک اسماعیلی فدائی نے ان کے اوپر حملہ کیا. ان کی اس ٹائم خوارزم شاہ سلطنت بھی اپنے عروج پر تھی اور ان کا غوری سلطنت کے ساتھ تنازع رہتا تھا, لیکن ان کی جو شہادت کی وجہ بنی وہ اسماعیلی فدائی تھا. تو اس نے ان کو حملہ کیا اور یہاں پر ان کا سننے میں آتا ہے کہ اسی مقام پہ ان کی شہادت ہوئی ہے. جی ان کی شہادت اسی مقام پہ ہوئی ہے, لیکن اس کا بس آپ ایسے کہیں گردش زمانہ کہیں کہ ان کی قبر جو ہے نا وہ نامعلوم تھی, کہ کئی لوگوں کو پتہ نہیں چلا. تو یہ اچھا, ابھی ہم آ رہے تھے تو رستہ بہت خراب تھا, نہ کہیں بورڈ لگا ہوا تھا ان کے مزار کا. جی دیکھیں, بڑی مشکل سے ہم ادھر پہنچے. جی دیکھیں ایک تاریخی مقام اور بڑا اہمیت کا حامل ہے. اور سننے میں آتا ہے کہ یہ مقبرہ بھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بنوایا. جی ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے 1995 میں یہ مقبرہ بنوایا ہے. اور ہمارا معلوم ہوگا کہ غوری میزائل بھی انہی کے نام پہ بنا ہے. اور پرتھوی میزائل بنایا تھا انڈیا نے اپنے پرتھوی, پہلے انڈیا نے بنایا تھا, اس کے جواب میں ہم نے غوری میزائل بنایا. جی ہم نے غوری میزائل بنایا. اسی طرح پہلی جنگ پرتھوی جیتا تو دوسری جنگ غوری جیت گیا. اب جہاں تک آپ بات کر رہے تھے رستے کی, تو دیکھیں میں حکومت کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ بڑا ایک اہم تاریخی مقام ہے. آپ ایک ہیریٹیج ہے, آپ کی ثقافت کا اقتدار ہے. سلطان شہاب الدین غوری کو مائنس کیے بغیر, مائنس کر کے آپ بر صغیر کی ہسٹری جو ہے نا وہ بالکل نہیں ہوتی. تو اتنے اہم مقام کا نہ کوئی ایڈورٹیزمنٹ ہے یہاں پہ. ابھی بھی ہم آئے ہیں تو صرف یہاں پہ بورڈ لگا ہوا تھا, صرف ایک بورڈ لگا, وہ بھی تھوڑی دیر پہلے 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ. تو ہم اپنے اندازے سے اور جی پی ایس ایپ کے ذریعے آئے. یہ تو شکر ہے کہ میرے ساتھ یہ موجود تھے, لیکن ہمیں بڑی مشکل تھی ادھر آنے میں. جی اگر یہ نہ ہوتے تو شاید میں نہ پہنچ اکثر اوقات لوگ آپ کے یہاں شکایت یہی کرتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. حالانکہ مین جی ٹی روڈ کے اوپر اگر آپ صرف اتنا ایک بورڈ لگ جاتا ہے تو اتنا خرچے والی چیز نہیں ہے. اور آگے بھی تھوڑا سا ہے کہ اس چیز کو کچھ تھوڑا سا انفراسٹرکچر پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو یہ جو ہے نا بڑا اچھا ایک ہمارا ایک اور بڑا اچھا اسپاٹ بن سکتا ہے, ایک سیرگاہ بن سکتی ہے. جی دوستوں, بھی میں آپ کو باہر سے اس کے مزار میں موجود کرواتا ہوں. دوستوں, شہاب الدین غوری کے بغیر ہماری انڈیا اور پاکستان کی ہسٹری جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتی. اس لیے میں اپنا یہ میسیج دینا چاہتا ہوں تمام حکومتی ذرائع کو جو میری یہ بات سن رہے ہیں کہ یہ جو سروس روڈ ہے جو ڈی ٹی روڈ سے اٹیچ ہوتی ہے اس مزار کو, وہ بہت خستہ حالی کا شکار ہے. تو کائنڈلی آپ اس کی جلد از جلد تعمیر کریں اور ادھر بیر بورڈ نصب کریں تاکہ جو بھی ادھر لوگ آئے مزار کا وزٹ کرنے تاکہ ان کو رہنمائی حاصل ہو سکے. اور انہی کے نام پہ ہم نے غوری میزائل بنایا تھا, اور اس مقبرے کی تعمیر جو مرحوم ہیں ہمارے ڈاکٹر عبدالقدیر خان انہوں نے کی تھی. دوستو, آپ دیکھتے ہیں میرا یوٹیوب چینل, اور ابھی میں جیلم میں ہوں, تو ابھی میں نیکسٹ جاؤں گا قلعہ روہتاس. آپ نے وہ ویڈیو بالکل مس نہیں کرنی. انشاءاللہ آپ کو بہت انٹرسٹنگ ویڈیوز ملتی رہیں گی. اور یہ تھا میرا آج کا ولاگ شہاب الدین غوری کے مزار کا. تو آپ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں, اور بہت شکریہ آپ لوگوں کا. السلام علیکم دوستو, امید آپ سب خیریت سے ہوں گے. جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو شہاب الدین غوری کی مزار کا وزٹ کروایا تھا, اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو قلعہ روہتاس کی سیر کرواؤں گا. قلعہ روہتاس دینا سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. جب آپ اسلام آباد سے لاہور جا رہے ہو مین جی ٹی روڈ پہ, تو دینا سے آپ کو رائٹ مڑنا ہے. وہاں سے تقریباً 10 کلومیٹر پہ یہ قلعہ واقع ہے. دوستو, یہ قلعہ روہتاس کی مین انٹرس ہے. ابھی ہم قلعہ روہتاس کی طرف جا رہے ہیں.
ہم کتنے بجے چلے تھے اسلام آباد سے؟ ہم تقریباً یہ 2.5 گھنٹے کا 2.5 گھنٹے میں ادھر پہنچے. پہلے ہم شہاب الدین غوری کے مزار پہ گئے تھے جو پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو دکھایا ہے. اور ابھی ہم قلعہ روہتاس میں ہیں. کافی بڑا قلعہ ہے, تقریباً 4 کلومیٹر تک پھیلا, 4 کلومیٹر اس کا رقبہ ہے. 175 ایکڑ. یہ تقریباً 500 سال پرانا قلعہ ہے اندازاً. جی 500 سال. 1541 سے یہ بننا شروع ہوا تھا اور 1548 میں جا کے مکمل ہوا. 7 سال کے عرصے میں یہ سارا قلعہ بنا ہے. ڈیفینس پوائنٹ آف ویو سے بنایا گیا تھا یہ قلعہ. یہ بنیادی طور پہ یہ قلعہ ڈیفینسو پوائنٹ آف ویو سے بنایا گیا تھا. ایکچولی شیر شاہ سوری جو تھے وہ مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر کے بھی ساتھ رہے. اس سے پہلے وہ ابراہیم لودھی جنہیں بابر نے شکست دی تھی ان کے ساتھ رہے. یعنی کہ ان کے اور پھر بہار اور بنگال کے علاقے انہوں نے فتح کیے تھے تو, لیکن ہمایوں کے ساتھ ان کا اختلاف ہوا اور 1539 میں ہمایوں کو انہوں نے شکست دی, جس کے بعد ہمایوں جو ہے وہ افغانستان ایران کی طرف چلے گئے. تو اس کے بعد جو ہے اس کے جو حاکم بن گئے تھے وہ شیر شاہ سوری بن گئے تھے. تو یہ قلعہ جو ہے نا اس کی بنیادی مقصد یہ تھا ڈیفینسو پوائنٹ آف ویو سے تھا, کیونکہ ہمایوں بھاگ گئے تھے تو ہمایوں کو راستہ روکنے کے لیے کسی بھی خطرہ تھا کہ ہمایوں کسی ٹائم بھی آ کر دوبارہ شیر شاہ سوری پہ حملہ کر سکتے ہیں. تو پھر اس لیے اسی پوائنٹ آف ویو سے ایک قلعہ تعمیر کیا گیا. یہاں پر گکھڑوں کا علاقہ تھا اور کشمیریوں کا, یہ دونوں ہمایوں کے اتحادی تھے. ابھی ہم آپ کو مان سنگھ کی حویلی دکھاتے ہیں. اچھا اس کا آپ نے یہ ذرا ادھر یہ اس کی بنیادیں تھیں اس دور کی. جی تو یہ تو بھی وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی کافی خراب ہو چکی ہے. تو یہ اس دور کی بنیادیں تھیں. یہ بڑی حویلی اس دور میں یہ 4 دیواری میں تھا, اوپن نہیں تھا اس طرح. جی ابھی یہ وقت کے ساتھ ساتھ دیواریں گر چکی ہے. جی سنگھ کی یہ حویلی جو ہے کافی دیر بعد ایکسپلور ہوئی ہے. مان سنگھ جو تھے یعنی کہ یہ اس کا زمانہ 1585 کا ہے. حالانکہ آپ کو میں بتایا تھا کہ جو قلعہ ہے نا اس کا 1541 سے 1548 تک کے 7 سال میں تھے. یہ اس کے بعد کی تعمیر ہے. یہ تو بعد میں یعنی کہ ابھی یہ تاریخ کے ابھی تک اس چیز کے اوپر ابھی مزید تحقیق ہونا لازم ہے. باقی ہے کہ اس کے اندر کیا کیا واقعات ہوئے, اس حویلی کے اندر کیا کیا واقعات ہوئے. یہ انگریزوں کے زیر اثر بھی رہے. جی انگریزوں کے زیر, کیونکہ انگریز جب آئے تھے تو یہ انگریزوں کی چھونی تھی. تو انگریزوں کا بھی یہاں پہ کافی اڑ رہا ہے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو 2 مقامات ہیں یہ انگریزوں کی وہ ایکسپلوریشن ہے, انہوں نے انہیں دریافت کیا اور اس کے بارے میں جو ہے ابھی اندر سے آپ کو دکھاتے ہیں. آپ کو ایک چیز پھر معذرت کرنی پڑے گی خان گروپ آپ کو, یہ جو نام ہو اور یہ اس طرح کی جو ہے نا یہ ہمارا نہیں ہے تو بھی نہیں ہے اس کا. بلکہ اگر آپ نے غار ہرا یا غار سور کا سفر کیا ہو تو آپ کو وہاں بھی پاکستانی کے نشانات پاکستانی جہاں بھی ہو بتا دے رہے ہیں. وہ نشانات وہاں بھی مل جائیں گے, وہاں بھی انہوں نے نام لکھے ہیں. اچھا یہ اس دور میں یہ یہاں پہ لائٹنگ ہوتی تھی شاید, یہ جو آپ کو دیا جلایا یہ اکثر ہم ڈراموں میں بھی دیکھتے ہیں. یہ ان جگہوں پہ دیے جلاتے تھے. اور یہ بھی بالکل ہندوؤں کی طرز پہ یہ بنا ہوا ہے بالکل. اسی طرح اسٹرکچر ہے اس کا جیسے ہندوؤں کا ہوتا ہے.
पिछली 2 इमारतें थी वो हिंदुओं की थी जी। तर्ज तामीर, ये एक वाहिद है इस्लामिक तर्ज पे बनी हुई मस्जिद। आपको देखिए ये जिस फर्क नज़र आएगा, यानी कि मुसलमानों की तर्ज तामीर खुला खुला और वो ज़रा उस तरह की है, जबकि हिंदुओं की तर्ज तामीर थोड़ी सी तंग और उस तरह की मखरूती तर्ज की होती है। तो ये तर्ज तामीर में ना बुनियादी फ़र्क है। जी दोस्तों, ये मस्जिद शेर शाह सूरी है, आप देख सकते हैं। ये उसी दौर की अभी तक उसी हालत में मौजूद है। इसको बादशाही मस्जिद भी बोलते हैं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं नेचुरल टच दूँ अपनी वीडियोस में, कोई आर्टिफिशियल टच ना हो, जो दिखाऊँ आपको रियल चीज़ दिखाऊँ। तो आप लोगों ने मेरी सपोर्ट करनी है। इंशाल्लाह मैं इसी तरह आपके लिए ना इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा।